السلام علیکم سامعین، 8 شعبان المعظم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ 27 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے جمعیت علماء کے اہم فیصلے۔ یہ ایک پروگرام ہوا ہے جو مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے گاؤں منا ماجرہ میں ہوا ہے۔ خبر سنیے تفصیل سے۔ جمعیت علماء مغربی یوپی کے صدر و جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت کے محتمم اور شیخ الحدیث مولانا محمد عاقل قاسمی نے کہا ہے کہ جمعیت علماء کا قیام ہی یعنی اس جمعیت کا بننا ہی ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہوا ہے۔ مولانا عاقل قاسمی گاؤں منا ماجرہ میں جمعیت علماء کی منتظمہ کے منتخب نمائندوں کو خطاب کر رہے تھے۔ مولانا عاقل قاسمی نے سب سے پہلے علاقائی نظاماء سے، ذمہ داران سے ان کی رپورٹ لی۔ اس کے بعد انہوں نے واضح انداز میں کہا کہ SIR کے عمل میں جن لوگوں کے نام کٹ گئے ہیں ان کا سروے کریں، ان سے رجوع کریں، ان کے گھر گھر جائیں اور اس کام کے لیے پوری طرح کمر بستہ ہو جائیں۔ بہت کم وقت بچا ہے، 5 فروری آپ کے پاس آخری دن ہے۔ مولانا نے اس بات پر زور دیا کہ اس کام کے لیے نوجوان تعلیم یافتہ رضاکاروں کو آگے لایا جائے، ان کی خدمات حاصل کی جائے، قصبہ در قصبہ، گاؤں در گاؤں اس پر محنت کی جائے اور جن لوگوں کے نام کسی وجہ سے کٹ گئے ہیں ان کو دوبارہ درج کرانے کی، لکھوانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ مولانا صاحب نے دوسری بات ماہ مبارک کے حوالے سے کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور بہت سی جگہوں پر سحری کے وقت میں ہم جو بلا وجہ کے لاؤڈ اسپیکر پر نظمیں نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، اعلان کرتے رہتے ہیں، اس کو حد میں لائیں اور اس وقت میں نظمیں نہ پڑھیں، نہ بلا وجہ کے اعلان کریں۔ مولانا عاقل قاسمی کا کہنا یہ تھا کہ دراصل جن لوگوں پر روزے فرض نہیں ہیں یا وہاں برادران وطن رہتے ہیں کہ تو لاؤڈ اسپیکر میں آپ نظمیں پڑھیں گے، اعلان کریں گے، ان کی نیند میں خلل پڑے گا اور پھر وہ موقع شکایت تک پہنچ جاتا ہے۔ مولانا موصوف نے ماہ مبارک کے حوالے سے ہی جنتری کی بابت ہدایت کی کہ پورے ضلع شاملی کی ایک ہی جنتری ہونی چاہیے تاکہ اوقات شہر کا نظام صحیح ہو سکے۔ اس بارے میں انہوں نے شاملی کے ضلع صدر مولانا محمد طاہر مظاہری اور ضلع جنرل سیکریٹری مولانا تحسین کو ذمہ داری سونپی ہے اور دونوں سے یہ کہا ہے کہ وہ اس کام کو جلد از جلد پوری کر لیں۔ ادھر مولانا عاقل قاسمی نے ساتھ ساتھ دوسری ہدایت یہ بھی کی کہ سماجی برائیوں پر قدغن لگایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں انل منکر، برائیوں سے روکنا یہ علماء کا فرض ہے۔ مولانا نے واضح کیا کہ بہت سی جگہ جلسوں میں دستار بندی کے بعد کھلی کار میں جو ہار پہن کر گھومتے ہیں وہ نامناسب ہے، غلط بات ہے، فضول خرچ ہے، اسراف ہے اور نہایت نامناسب ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے شادی بیاہ کے عمل کو عبادت سے نکال کر دشوار بنا دیا ہے۔ مولانا عاقل قاسمی نے ایک اور ہدایت کی۔ انہوں نے اپنے نظماء اور ذمہ داران سے کہا کہ جگہ جگہ جہاں ممکن ہو قرآن کریم کا درس اور حدیث شریف کا درس شروع کیا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور لوگ راہ راست پر آ سکیں۔ ساتھ ہی مولانا موصوف نے یہ بھی کہا کہ جہاں جہاں حدیث کا درس اور قرآن کریم کا درس ہو اس کی رپورٹ باضابطہ جمعیت علماء کو سونپی جائے۔ مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ جمعے کے خطبے ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہیں۔ آپ جمعے کے خطبوں کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اور ان خطبوں کے ذریعے ملت اسلامیہ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مولانا موصوف نے یہ بھی کہا کہ جمعیت علماء کے تحت جو مکاتب ہیں ان کو مزید منظم کیا جائے، ان کا نصاب، ان کی پوشاک ڈریس یکساں کی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں آگے آنا چاہیے۔ مولانا عاقل قاسمی نے یہ بھی کہا کہ جمعیت علماء محض ایک کاغذی تنظیم نہیں ہے، نہ محض بیان بازی اور بھاشن کا نام ہے، جمعیت علماء عمل کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے عملی زندگی کو اپنایا جائے اور ملت کے جو مسائل ہیں ان سے چشم پوشی نہ کی جائے، نہ آنکھ بند کی جائے، بلکہ ملت کے پاس جا کر گھر گھر گھوم کر مسائل معلوم کیے جائیں
تاکہ ان کا بروقت حل ہو سکے۔ یہاں نظامت کے فرائض مولانا تحسین نے انجام دیے اور یہ پروگرام مولانا محمد الیاس کی دعا پر اختتام پذیر ہوا۔ خاص شرکاء میں حضرت مولانا سید محمد اطہر بلہ مزرع، مولانا خورشید مفتاحی بلوا، مولانا محمد طیب صاحب، مولانا محمد فاضل، مولانا مستقیم ہینڈ، مفتی مہتاب صاحب، مولانا محمد ناظم صاحب، مولانا طالب، مولانا واصل وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ موقع کی چند تصاویر پیش خدمت ہیں۔